گھر کے دروازے کے پیچھے خاک یا کوڑا مت جمع کرو، کیونکہ وہ شیطان کی جگہ ہے۔ شیطان کوڑے پر بیٹھتا ہے۔ مکئی، جوار، باجرہ اور کالا چنا برابر وزن لے کر باریک پسوا لیں۔ اس آٹے کی روٹی پکائیں اور سالن کے ساتھ یا جیسے آپ چاہیں استعمال کریں۔ کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے استعمال کریں۔ شوگر، ہائی بلڈ پریشر، جوڑوں کے درد، جسم کی کمزوری، اعصابی کھنچاؤ، بد ہضمی، تیزابیت اور کھٹے ڈکار، جسم کا بڑھنا اور پھولنا، یہ تمام امراض بالکل ختم ہو جائیں گے۔ بس یہ روٹی کھائیں اور کمال دیکھیں۔ دانتوں کے درد کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ کسی اچھے ٹوتھ پیسٹ سے صبح و شام برش کریں۔ جن کی نکسیر پھوٹتی ہو وہ کسی بھی وقت یا خون بند ہونے کے بعد دونوں نتنوں میں ایک ایک قطرہ تازہ لیموں کا رس ٹپکانے سے نکسیر دوبارہ نہیں پھوٹے گی۔ اگر جسم جل جائے تو ہرا دھنیا پیس کر جلے ہوئے حصے پر اچھی طرح لیپ کریں تو آبلہ نہیں پڑے گا اور جلن بھی محسوس نہیں ہوگی۔ نہایت ہی آزمودہ ٹوٹکا ہے، اس کو ضرور استعمال کریں۔ حافظہ بہتر بنانے کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر ان کو پیس لیں اور نہار منہ کھائیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گی۔ سرکہ اور عرق گلاب کو ملا کر پانی میں ڈالیں اور پٹیاں پانی میں بھگو کر سر پر رکھیں، اس سے بخار کی شدت کم ہو جائے گی۔ دماغی کام کرنے والے گوشت ترک کر کے اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہ ہوگی۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور کریں۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش ضرور کریں۔ اگر آپ اپنے معدہ کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ اپنے جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ اس طرح آپ کا جگر تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باتھ روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ اپینڈکس سے بچنا چاہتے ہیں تو لیموں کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینہ کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے دل کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں، اس سے دل کے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مچھلی کو تلتے وقت اگر گھی میں تھوڑی سی اجوائن شامل کر لیں تو مچھلی کی بو خود بخود ختم ہو جائے گی اور ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ کالے اور لمبے بال کے لیے پاؤ بھر ناریل کے تیل میں مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال کر ابال لیں اور روزانہ سر پر لگائیں، اس سے بال خوب بڑھیں گے اور گھنے بھی ہو جائیں گے۔ جہاں دیمک کا خطرہ ہو وہاں نیم کے پتے رکھ دیں۔ چھری یا چاقو سے ہاتھ کٹ جائے اور کوئی دوائی بھی نہ ملے تو ہلدی لگا کر خوب کس کر پٹی باندھ لیں۔ جب خون بند ہو جائے تو پٹی ڈھیلی کر دیں۔ جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو تھوڑی دیر سو جاؤ اور شام کا کھانا کھا کر چلو، چاہے تمہیں کانٹوں پر ہی چلنا پڑے۔ جب تک پیٹ کی پہلی غذا ہضم نہ کر لو کوئی دوسرا کھانا نہ کھاؤ، چاہے تمہیں 3 دن ہی لگ جائیں۔
جب تک بیت الخلا نہ جاؤ سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ پھلوں کے نئے موسم میں پھل کھاؤ، موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو۔ کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے کہ زہر پی لو، ورنہ کھانا کھاؤ ہی نہیں نہ۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔